السلام علیکم ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملکہ کوثر مری جماعت ششم کی اردو کی کتاب میں سے ہم سبق اس کا خلاصہ اور مرکزی خیال پڑھ رہے ہیں۔ خلاصہ پڑھتے ہیں۔ پنجاب کے تاریخی مقام مری کو اس کے خوبصورت اور دلکش نظاروں کی وجہ سے ملکہ کوثر کہا جاتا ہے۔ یہ مقام راولپنڈی کے شمال مشرق میں سمندر کی سطح سے تقریباً 7,500 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ مری میں دسمبر سے مارچ تک شدید سردی پڑتی ہے۔ دسمبر کے آخر سے فروری کی ابتدا تک کے دورانیے میں یہاں لوگ ملک بھر سے برف باری کا منظر دیکھنے آتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگ گرمی شروع ہوتے ہی مری کی ٹھنڈی ہواؤں کا مزہ لینے مری کا رخ کرتے ہیں۔ اسلام آباد سے مری کی طرف جانے والے راستے لوگوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ راستے میں آنے والے چیڑ اور صنوبر کے بڑے بڑے درخت سیاحوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تو انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع میسر آیا، لیکن مری کے رہنے والے بھی کسی سے پیچھے نہ رہے۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف گوریلا جنگ شروع کی اور بہت سے فرزندوں نے وطن کی خاطر جانیں قربان کیں۔ 1946 میں قائد اعظم محمد علی جناح محترمہ فاطمہ جناح کے ہمراہ مری تشریف لائے اور جی پی او کے مقام پر خطاب کیا۔ مری کے لوگوں نے بھی تحریک پاکستان کے حوالے سے نمایاں کردار ادا کیا۔ مری ایک مرکزی سڑک کے ارد گرد واقع ہے جسے مال روڈ کہتے ہیں۔ مال روڈ پر بہت سے ہوٹل ہیں جہاں پر باہر سے آنے والے سیاح قیام کرتے ہیں۔ یہ سڑک جی پی او چوک سے لے کر پنڈی پوائنٹ تک جاتی ہے۔ اس کے ارد گرد سی دکانیں اور ہوٹل ہیں جہاں بہت سی چیزیں دستیاب ہیں۔ اس کہانی کا مرکزی خیال دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ مری پنجاب کا ایک صحت افزا، دل فریب، خوبصورت، دلکش، تفریحی، پرفضا اور تاریخی مقام ہے۔ اسی وجہ سے اسے ملکہ کوثر کہا جاتا ہے۔ یہ راولپنڈی کے شمال مشرق میں سطح سمندر سے 7,500 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ جنگ آزادی اور تحریک پاکستان میں اہل مری بھی تمام مسلمانوں کے شانہ بشانہ ساتھ دیتے رہے۔ مال روڈ، پنڈی پوائنٹ، کشمیر پوائنٹ، باغ شہیداں اور بور بن دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ 1946 میں قائد اعظم نے یہاں فرزندان اسلام سے خطاب کیا۔ مری کے قریب اسکاؤٹ کی تربیت گاہ اور معروف لارنس